سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں میں بڑا تجسس پایا جاتا ہے برزخ کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باقاعدہ جب مردے کو دفنایا جائے تو اتنی اوپر اس کو سیمنٹ کی سیل لگائی جاتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھے گا اور پھر فرشتے آئیں گے اور پھر وہ سوالوں کے جواب دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب بس جو بڑے بڑے کرمنلز ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا، بڑے بڑے مجرموں کا، ان سے صرف درمیان کی زندگی میں سوال ہوگا اور دوسرے سب لوگوں کو سلا دیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جناب اگر آپ سورہ یاسین سے دیکھیں تو میرا عقیدہ کم از کم اتنا ہے، جس کے تحت اب میں آگے بات چلاؤں گی، کہ درمیان کی زندگی ضرور کوئی میٹر رکھتی ہے۔ اس کی حقیقت درمیان کی زندگی کی بالکل ہے، لیکن میں زمین کی قبر والے پر میرا قرآن سے مجھے اتنا نظر نہیں آتا کہ زمین کی قبر میں مردے کو اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کی کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے جو کچھ میں نے سمجھا، اور آپ بے شک مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ قرآن سے جو مجھے نظر آتا ہے کہ درمیان میں ایک ضرور زندگی ہے، نیک لوگوں کے لیے ایک خوشی ہے اور برے لوگوں کے لیے ایک ٹارچر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 51 ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 48، کہ وہ کہتے ہیں کہ کب قیامت کا وعدہ آئے گا، اگر تم سچے ہو تو قیامت کا دن یا جو بھی وعدے کا وقت ہے وہ لے آؤ یا بتا دو۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کیا مگر ایک چنگھاڑ کا، کہ جو انہیں پکڑ لے گی اور ایسے اچانک پکڑے گی کہ یہ لڑ رہے ہوں گے، وصیت کرنے تک کی ان کو طاقت نہیں رہے گی، یہ اپنے اہل تک بھی لوٹ نہیں سکیں گے۔ اور جو پوائنٹ آیا آیت نمبر 51 سے کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اس وقت وہ اپنی قبروں سے، اپنی اجداث سے اپنے رب کی طرف دوڑ کر نکل پڑیں گے۔ اب جناب اگر اس پر بھی غور کریں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکی جائے گی اور قبر سے نکلیں گے، تو اگر آپ قرآن پر غور کریں تو دو سور نظر آتی ہیں، دو وسل، دو چنگھاڑ نظر آتی ہیں۔ ایک چنگھاڑ، ایک جو سور پھونکی جائے گی وہ نظر آتی ہے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور پھر اللہ کو پتا کہ دوسری سور کب پھونکی جائے گی، جب سارے لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ قرآن اس کا بیان دیتا ہے۔ تو جناب سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں نفخہ ثانیہ، ایکچولی اس کا نام دیا گیا ہے نفخہ اولا، جو کہ پہلی نفخہ ہوگی، پہلی وسل، اور وہ سب ختم ہوں گے، پوری دنیا ختم ہوگی، اور نفخہ ثانیہ سیکنڈ وسل ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے میں قرآن سے ہٹ کر ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ میں قرآن میں رہ کر ہی آپ کو بات بتا سکوں۔ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک نفخہ ثانیہ بھی ہے، سیکنڈ سور ہے، اور پھر انسان جب اٹھے گا تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں دوسری سور کے بارے میں اس وقت ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ دوسری سور پھونکی جائے گی تو انسان اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہوگا، جو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ قبر میں سویا ہوا ہوگا، اپنی خوابگاہ میں، اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہوگا، کیونکہ ترجمہ ایسے دے دیا گیا، میں اس کی قائل نہیں ہوں۔ دیکھیں آپ غور سے ایک لفظ کو اب پڑھیے کہ وہ قولو یا ویلنا کہے گا، اے ہلاکت ہماری، اے بربادی ہماری۔ اب آپ بتائیے کہ ابھی فیصلہ تو ہوا نہیں، ابھی سوال جواب تو شروع ہوئے نہیں،
ابھی تو وہ صرف اٹھا ہے قبر سے اور کہہ رہا ہے یا ویلنا، اے بربادی ہماری، اے ہلاکت ہماری، اے شامت ہماری. تو اسے کیسے پتا چل گیا کہ اس کی شامت آ رہی ہے؟ یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہم آپ کو بات اکثر بتاتے ہیں قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ نیک روحوں کو سلامتی کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، پھر جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ریوارڈ انہیں مل رہا ہے. پھر ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں عند اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں. پھر ایک اور آیت آتی ہے فرحین ما آتاہم، بڑے خوش ہیں جو اللہ انہیں اس بیچ والی زندگی میں دے رہے ہیں. پھر ایک اور آیت آتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے اسے مردہ مت کہو، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا کوئی شعور نہیں دیا گیا کہ جی جو ہم کہتے ہیں کہ جی شہید ہے تو مٹی نہیں کھائے گی، جو میراتوں کو آتا ہے تو مکے میں ہوتا ہے تو مدینے میں ہوتا ہے تو اپنی قبر کے پاس ہوتا ہے تو اپنی نہلانے کی جگہ پر آتا ہے. یہ سب ہمیں نہیں ملتا قرآن سے، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ رزق پا رہا ہے اپنے رب کے پاس، دنیا والی قبر میں نہیں رزق پا رہا. پھر وہ اللہ ہی کے پاس ہے، خوشیاں منا رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں آنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے. پھر ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے قرآن سے کہ جب وفات دیتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دو، میں صدقہ کر کے آ جاؤں. تو یعنی ایسی بھی کوئی کنورزیشن چل رہی ہوتی ہے. پھر برے لوگوں کی روح نکالتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ نکال اپنی جان. پھر فرشتے کچھ کی روح نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کا کام کیوں نہیں کیا، کیا کرتا رہا تو دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ میں بڑا کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر پاتا تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ وہاں سے چیک آؤٹ کیوں نہیں ہو گیا، نکل کیوں نہیں گیا، ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ اگر اللہ کا کام کہیں کرنے نہیں مل رہا تھا تو ہجرت کر جاتا. تو بڑی کنورزیشن ہمیں ملتی ہے روح نکالنے پر بھی. یعنی کچھ ایسا نہیں ہے کہ بس ہارٹ بند ہوا اور انسان ختم ہوا اور کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن میں زمین والی قبر کی قائل نہیں ہوں، میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں کہ جی زمین میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے پھر وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے پھر وہ 4 سوال کے جواب دیتا ہے. تو یہ چیزیں مجھے قرآن سے نظر نہیں آتی ہیں. لیکن بیچ کی زندگی ضرور ہے، اچھوں کے ساتھ اچھی ہے، بروں کے ساتھ بری ہے. اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے، جو ہم آیت نمبر 51 پر غور کر رہے ہیں سورہ یاسین کی، کہ یہ جو لوگوں نے سمجھا کہ وہ بیڈ روم میں سو رہا ہے اور وہ کہے گا کس نے مجھے میری خوابگاہ سے اٹھا دیا، من بعثنا من مرقدنا. یہ آیت نمبر 52 کو لوگوں نے بہت غور کیا. یہ یا ویلنا کو لوگوں نے فوکس نہیں کیا، جو میرا ایک خیال ہے کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو آیت نمبر 52 میں سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے مجھے اٹھا دیا میرے بیڈ روم سے، میری پیاری سی نیند سے، میری خوابگاہ سے. ایکچولی ترجمہ دے دیا گیا خوابگاہ، ہم نے سمجھا بیڈ روم ہے اور سکون سے سو رہا ہے. جبکہ اگر آپ 52 کے آیت نمبر 52 سورہ یاسین کے یہ اس لفظ پر غور کریں اور اس سے پہلے والی آیت پر غور کریں کہ جو سیکنڈ سور پھونکی جائے گی اور انسان نکلے گا اپنے رب کی طرف، خود بخود دوڑ رہا ہوگا، تو وہ کہے گا ہائے شامت میری. کیوں ویل کہے گا؟ اس کا مطلب اس وقت صرف گناہگاروں کی روحوں کے بارے میں یا ان کے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی روح کو ان کی جان سے جوڑ دیا جائے گا وہ صرف گھبراتے ہوئے کہیں گے کہ ہائے بربادی ہماری، ہائے شامت ہماری. من بعثنا، کس نے اٹھا دیا، من مرقدینا، ہماری مرقد سے. یہ بھی ایک بامحاورہ انداز ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میری شامت آنے والی ہے اور تمام کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے.
جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی اختیار نہیں رکھے گا کوئی نفس کسی نفس پر ذرہ برابر بھی. اور یاد رکھیے انبیاء کرام بھی نفس ہی تھے، وہ اللہ کے بندے ہی تھے. تو اللہ نے کلیئر فرما دیا کہ کوئی نفس کسی نفس پر کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن تمام فیصلے، تمام حکم، تمام اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور اسے اپنا انجام پتا ہے. اسی لیے یہ کہہ رہا ہے یا ویلنا. اور اگر آپ دوسری آیتوں میں وہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو، جن کو ہم اردو میں شہید کہتے ہیں، نہیں تو عربی میں تو آتا ہے کہ جناب وہ اللہ کی راہ میں مرنے والے لوگ، یہ جب اس زندگی میں بڑے خوش ہیں، جب درمیان کی زندگی قرآن بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں مر کر آئیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں، اور ان کی روح سلامتی کے ساتھ نکالی گئی ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ کیوں کہیں گے یا ویلنا؟ وہ تو اٹھ کر بھی خوش ہوں گے، جو اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ کہے گا، وہ اس کے لیے آ رہا ہے کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا. بلکہ ایک اور آیت بھی آتی ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کو بتاتے ہوئے کہے گا کہ میرا اعمال نامہ دیکھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، کیونکہ میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے اعمال نامے سے ملاقات کروں گا. یعنی میں بہت کانشیس رہتا تھا دنیا میں، اور مجھے جی اٹھنے کا ایمان تھا، اور میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا تھا. اور وہ لوگوں کو اپنا اعمال نامہ پڑھائے گا. اب وہ جنت میں تو نہیں پڑھائے گا، قیامت کے میدان میں آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا اعمال نامہ پڑھائے گا. پھر قیامت کے دن بتایا یہ جا رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کچھ لوگوں کو ملے گا، اور کچھ کو پیٹھ کے پشت سے ملے گا، اور وہ بھی روئیں گے. اور سیدھے ہاتھ والے رو نہیں رہے ہیں، یہ بھی قرآن میں مل رہا ہے کہ جن کو سیدھے ہاتھ سے مل رہا ہے وہ رو نہیں رہے ہیں، اور جن کو الٹے ہاتھ سے اور پیٹھ کے پیچھے سے مل رہا ہے، دونوں ٹرمنالوجی یوز ہوئی. وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ گڑ گڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کاش میں مرنے کے بعد جو مٹی ہوا تھا وہ مٹی ہی رہتا، یہ مجھے کیوں اٹھا دیا گیا، کاش میرا فیصلہ تمام ہو جاتا. تو ایک نہیں کئی باتیں ملتی ہیں جس میں کچھ لوگوں کا، جو آج کل کے اسکالرز کا یہ بیان ہے کہ نہیں جی، جن کا بیان قرآن میں آ گیا، جو کہ مینشنڈ گناہ گار ہیں اور وہ بڑے کرمنلز ہیں، ان کو تو بیچ کی زندگی میں عذاب ملے گا. تو میں کہتی ہوں چلو شکر، انہوں نے اتنا تو مانا کہ بڑے کرمنلز کو ملے گا، لیکن میرے نزدیک چھوٹے گناہ گاروں کو بھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں بیچ کی زندگی میں ضرور ملیں گی، اور وہ قرآن سے بالکل ثابت ہو رہی ہیں. تو جناب ادھر آپ کو دیکھیں پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا، یہ کہے گا ہائے بربادی میری، ہائے ہلاکت ہماری، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری مرقد سے، ہماری قبر سے. ہاذا، اللہ اس پر جواب دیں گے، ہاذا، یہ ہے جو وعدہ دیا رحمان نے، وصدق المرسلون، یہ ہے وہ دن جس کا تو دن مانگتا تھا، جو کہ آپ نے آیت نمبر 48 میں پڑھا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا وہ قیامت کا وعدہ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ قیامت، بتاؤ. تو اس پر اللہ فرماتے ہیں، برے لوگوں کو اللہ فرمائیں گے هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، دیکھ لیا تو نے، یہ ہے رحمان کا وعدہ، وصدق المرسلون، اور جو سچ کہا تھا رسولوں نے. اور پھر اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں جو آپ نے پیچھے بھی پڑھی کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہ نہیں ہوگی مگر ایک چنگھاڑ ہے، یہ ہے قیامت، نہیں ہے مگر ایک چنگھاڑ ہے. اب ہمیں اس کی اتنی ڈیٹیل میں کیسے جانا ہے کہ جی کیسے ہوگی، کس طرح اللہ اٹھائیں گے. دیکھیں اللہ کے ذمے جو کام ہے اس کا انتظار کرو، اپنے ذمے جو کام ہے اس کے لیے فکر کرو. آپ نے دیکھا اللہ نے ہمیں پیدا کر چھوڑا نہیں، سارا پروویژنز، سارے ہمارے لیے کام اللہ نے
زمین پر ساری نعمتیں جاری رکھیں، ایون کتاب تک کی حفاظت کی، پچھلی بھی اور ان کتابوں کی بھی، کہ ایک انسان اگر اللہ کو جاننا چاہے تو اتنا مواد، اتنا میٹر ضرور رہا کہ پوری کتاب بھری پڑی ہے مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، کہ تم تصدیق کر لو، تم تصدیق کر لو، تم تصدیق کر لو۔ آج کے بھی دور میں یہ آیت ویلڈ ہے کہ تم تصدیق کر لو، تمام الہامی کتابیں ایک ہی ہیں، فارمیٹ ایک ہی ہے، انبیاء کرام سب آپس میں ایک جیسے تھے، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان فرق مت کرو، اپنے اپنے رسولوں کے نام سے جھوٹی باتیں مت گھڑو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک سور پھونکی جائے گی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس جب وہ جمع ہو جائیں گے ہمارے پاس، حاضر کر دیے جائیں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور پس وہ دن ہوگا کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر بھی ذرا برابر بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم جزا دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر اتنی ہی جزا ملے گی تمہیں برائی کی جتنی تم نے برائی کی تھی، اور جو نیکیاں ہیں اس کا لیسٹ سب سے کم درجہ ایک کے برابر، ایک نیکی کے برابر 10 نیکی ہے، اور اللہ اس سے بے انتہا بڑھانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن برائی کے جتنی ملے گی آپ سوچئے کہ کیا اللہ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی آیتیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ تو جناب وہ جو میں زمین کی قبر کی قائل نہیں ہوں، وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ زمینی قبر سب کو ملتی بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ تمہاری جب روح کو نکال لیا جاتا ہے تو ہمارا دماغ چلتا ہے کہ جناب 12 گھنٹے بعد اگر دفنایا، 2 گھنٹے بعد دفنایا، 24 گھنٹے بعد دفنایا، تو جب وہ لوگ دفنا کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے سوال جواب شروع ہو گیا۔ اور مجھے جو قرآن سے ملتا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو اسی وقت ہی اس کا سوال جواب یا اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ کے گھر شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک پراپر چینل کے ساتھ وہ نکل گئی ہوتی ہے۔ یہ بدن تو ہمارے سامنے ہوتا ہے اور کچھ کا تو بدن ملتا بھی نہیں ہے، اس لیے اعمال اگر اچھے ہیں تو پھر سب اچھا ہے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں تو بہت سی چیزیں ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ اب جب قبر میں ڈالا گیا ہے تو پھر سوال جواب شروع ہوں گے، بلکہ آپ کو مردے کے لیے فوراً یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں سورہ عبس میں بھی کہ پھر میں نے اس کو قبر میں ڈالا، ہم نے اس کو قبر میں ڈالا، کیونکہ اللہ کے پاس ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، اور جس دن جانوں کے جوڑے ملا دیے جائیں گے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو عقائد میں جہاں کہیں دراڑ ہو، دیکھیں بات تو اگر کنکلیوڈ کریں تو ناراض ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اگر میں زمین والی قبر کو نہیں مانتی تو میں برزخ کی زندگی کو تو مانتی ہوں، لیکن ناراض کوئی نہ ہو، جس نے قرآن جیسے سمجھا وہ اس کو بتا رہا ہے۔ تو دیر از سم تھنگ، کچھ تو ہے درمیان کی زندگی میں، اور اگر ہم اس پر بھی بحث نہ کریں تو جی اٹھنے پر تو سب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا نا۔ اتنا تو ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ اگر ہم برزخ کی زندگی پر بحث نہ بھی کریں تب بھی اپنے اعمال پر تو توجہ دیں کہ ایٹ لاسٹ اللہ کے گھر تو وہی اعمال نامے کھلیں گے، اور اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا مل جائے گا۔ تو ہمیں کم از کم اس دن کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔